کہ اس کا شیخ الحدیث کون شیخ الحدیث؟ قیامت تک جتنے شیخ الحدیث ہوں گے ان سب کے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مفتی اعظم معاذ بن جبل، اعلمهم بالحلال والحرام زید بن ثابت، امین هذه الامة ابی عبیدۃ بن الجراح، خالد سیف من سیوف اللہ المسلول، وہ انصار، وہ مہاجرین کیسی حرکت میں تھی، اللہ اکبر، ایک سورج کی طرح مسجد نبوی پر ہر وقت تقاضے، حبشے کی جماعت کا تقاضا ہے، عراق کی جماعت کا تقاضا ہے، مصر کی جماعت کا تقاضا ہے، کسرا اور قیصر کے علاقوں کے تقاضے ہیں، مدینے کی گلیوں کے تقاضے ہیں، مدینے کے بازار کے تقاضے ہیں، مدینے کے جوانوں کے تقاضے ہیں، ان کی معاشرت معاملات کے تقاضے، سارے تقاضے مدینے کی مسجد میں آتے تھے اور ساری امت مل کر ان تقاضوں پر لبیک کہا کرتی تھی۔ ہم نے تم نے صرف کھانے کمانے کو زندگی کا مقصد سمجھا ہوا، خدا ہمیں معاف کرے، خدا ہمیں معاف کرے، خدا پوری امت سے درگزر فرمائے۔ امت تو دنیا میں اس لیے آئی تھی، یہ اپنی راہ صحیح چلتی، اس کے ہاتھوں دنیا کی قوموں کو راہ صحیح دکھتی، لیکن اپنے ہی پیروں تلے سے نکل گئی، اپنا ہی کلمہ ڈاواں ڈول ہو گیا، اپنے ہی کلمے کے الفاظ تک زبان پر جاری ہونے مشکل ہو گئے، نمازوں کے جنازے، روزوں کے جنازے، حج و زکات کا استحضاء، شادیوں میں نبی کے طریقوں کو دھکے۔ میرے دوستو، ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جیسے یہ دو نسبتیں ہیں اسی کے ساتھ میں نے یہ عرض کیا تھا، ہر ایک کو اللہ نے دو طاقتیں دی ہے، ایک قوت فکر ہے اور ایک قوت عمل ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں، اور اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے امام محمد الرسول اللہ ہیں۔ ہم آپ کے مقتدی ہیں، اور مقتدی کی نماز امام کے پیچھے صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ دونوں کی نیت ایک نہ ہو۔ یہ ظہر پڑھ رہے ہوں، وہ عصر کی نیت کر رہے ہوں، ہو جائے گی؟ یوں کہ امت نہیں بن سکتی، امت نہیں بن سکتی، امت کے امت پنے کی نسبت برقرار نہیں رہ سکتی، امت کے امت پنے کی نسبت میں ترقی ہو نہیں سکتی جب تک کہ امت اپنا فکر نبی کے فکر سے ملا نہ دے۔ کہنے کو بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، توفیق دینے والے خدا ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ ارے زہر میں تلوار کو بجھا کر چلنے والے عمر کو جب وہ امیر المومنین بنا سکتے ہیں، اور خالد جس کی وجہ سے عہد کا سارا واقعہ پیش آیا ہو، جب لوگوں کو پہچانا جاتا ہے، جب استعدادیں دیکھی جاتی ہیں، ہر ایک کو اس کی استعداد و صلاحیت کے مطابق چلایا جاتا ہے، پھر خدا وہ رہبری کرتے ہیں کہ عملہ بھی خدا دیتے ہیں، کام کرنے والے بھی خدا دیتے ہیں، قربانیاں دینے والوں کو وجود بھی خدا دیتے ہیں، اور جب خدا ارادہ کر لیتے ہیں انہی پر رکھ کر خدا عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلایا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہماری تمہاری ذمہ داریاں اور پوری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داریاں، ہر ایک کے ذمہ اللہ کی بندگی ہے، ہر ایک کے ذمہ اللہ کی بندگی ہے۔ اب بندگی کا کیا مطلب؟ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، چند نفلی عبادتیں کر لی، ہو گئے بندے؟ اگر نماز پڑھ لی تو یہ بندگی مسجد کی ہے، لیکن ہم تو ہر آن ہر گھڑی، ہم تو ہر جگہ اللہ کے بندے ہیں، ہر جگہ اللہ کی مان کر چلنی ہوگی۔
اور یاد رکھنا، کاروبار کا حلال حرام، گھریلو زندگی کا حلال و حرام، ازدواجی زندگی کا حلال و حرام، انفراد و اجتماع کی زندگی کا حلال و حرام، یہ اس وقت تک امت میں رواج نہیں پا سکتا، اور امت کی 100% ہر طبقے میں یہ بات شریعت زندہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ امت کا ایمان اپنی کمال و قوت کو نہ پہنچ جائے۔ اس لیے کہ دنیا کی کوئی طاقت کسی سے کوئی گناہ چھڑوا سکتی ہے، نہ کسی سے کوئی بھلا کام کرا سکتی ہے۔ اگر کوئی طاقت ہے وہ صرف ایمان کی طاقت ہے۔ جس طاقت پر شریعت کا انفرادی زندگیوں میں زندہ ہونا، اجتماعی زندگیوں میں زندہ ہونا، گھر، کاروبار، سماج، سوسائٹی، ملک و ملت، ہر لائن میں شریعت کے زندہ ہونے کا راز وہ ایمان کی قوت ہے۔ اور اتنا نہیں، اس ایمان پر ضرب کاری، اس ایمان پر بھاری چوٹیں، اس ایمان کو کھوکھلا کرنے والی چیزیں، اس ایمان کو کھوکھلا کرنے والا سماج اور معاشرہ، اس ایمان کو کمزور کرنے والے جتنے حالات اور جتنی چیزیں ہیں اور جتنے فتنے ہیں، ان سب کا مقابلہ بھی ایمان ہی کے راستے سے ہو سکتا ہے۔ دنیا چیخ رہی ہے اور دنیا کہہ رہی ہے، ہائے فتنے، ہائے فتنے، ہائے فتنے۔ فتنے سب سے بڑا فتنہ، اور یہ تو احادیث میں ہے، قرب قیامت میں فتنے اتنے آئیں گے، گھر گھر فتنے ہوں گے اور بارش کی طرح برسیں گے۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ اب ایمان تھا، لٹ گیا، کچھ نہیں تھا، ایمان مل گیا۔ فتنے اس انداز کے، اور یہ فتنے بڑھتے بڑھتے دجال کا وجود ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، جس کی تمام نبیوں نے پیشین گوئی کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ والدجال شر غائب ينتظر، دجال بہت برا چھپا ہوا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ دجال تو جب آئے گا، ایک بات اس سے پہلے کی سن لو، دجال عربی کا لفظ ہے، اور دجل کسے کہتے ہیں؟ دجل کہتے ہیں آنکھوں کا خیرہ ہو جانا، آنکھوں کا چندیا جانا۔ جیسے ویلڈنگ ہوتی ہے نا، ویلڈنگ، اور اس میں سے شعاعیں پھوٹتی ہے، وہ جو روشنی اڑتی ہے تو آدمی کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتا کہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں دجال۔